الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی کا معمول بنا لیں جو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ یقین جانیے آپ کی زندگی میں ایسی پریشانیاں کبھی نہیں آئیں گی۔ یہ جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس کو کرنے سے اللہ پاک آپ لوگوں کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ مرکز اسلامی چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کروں گی کہ میرے چینل مرکز اسلامی کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو ایک نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ میں بہت ہی پیارا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جو سورہ کوثر کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک بہت ہی مجرب عمل ہے۔ راتوں رات جو آپ کا مالی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ 100% آپ کو کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ راتوں رات آپ لوگ امیر ہونے کا ایک بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اگر آپ کے رزق کی بہت ہی زیادہ تنگ دستی ہے تو وہ بھی اللہ پاک اپنی غیب سے مدد فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آج کل ہر کوئی بے برکتی کا رونا رو رہا ہے اور مہنگائی کا رونا رو رہا ہے۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی لونگ کے دانوں کے اوپر کرنے، یہ آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ عمل صرف آپ نے 3 لونگ کے دانے کے اوپر کرنا ہے۔ اور کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ عمل آپ کو دھیان سے سننا ہے۔ ویڈیو کو سکپ کر کے مت دیکھیے گا، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو وظیفے کی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ رجب ہمارے لیے بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، جس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ رجب المرجب میں وظائف کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جھولیاں رحمتوں سے، برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ رجب بہت ہی پیارا مہینہ ہے، اس میں اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اللہ پاک آپ لوگوں کے گھروں میں کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ اس عمل کو آپ نے صرف ایک ہی دن کرنا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے سے اللہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا، رزق بارش کی طرح برسے گا، پورا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا اور آپ کے لیے رزق کے وسیلے پیدا کر دے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ میں آپ کو سورہ کوثر کا بتانی ہوں کہ سورہ کوثر آپ نے لونگ کے دانوں کے اوپر کس طرح سے پڑھنی ہے۔ جو لوگ سورہ کوثر کو روزانہ پڑھتے ہیں صبح کے وقت یا رات عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ لوگ تو اس کی قدر و قیمت جانتے ہی ہوں گے۔ تو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ دین کا چراغ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ اگر کوئی مسکین فقیر محتاج بھی اس کو پڑھے، اپنے گھر میں پڑھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ ان کے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ جس گھر سے غربت نہیں جاتی، غریبی اور مفلسی جس کا مقدر بن چکی ہے، اگر وہ فقیر محتاج وہ مفلسی بھی عمل کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا اور اس کو بہت زیادہ نوازے گا۔ اللہ پاک اس کو غنی فرما دے گا، اس کو بھی راتوں رات اللہ تعالیٰ مالدار بنا دے گا۔
یہ بہت ہی پیاری سورہ ہے۔ یہ سورہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ سورہ جس کا وظیفہ میں آپ کو بتانے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ اتنی قیمتی یہ سورہ ہے۔ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اسے ہر چیز سونا بن کر ملے تو وہ اس سورہ کو کرے، اس کے انشاءاللہ تمام مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ اگر کاروبار کے حوالے سے ہیں، گھریلو مسائل کے حوالے سے ہیں، بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے ہیں، یا آپ لوگ اپنا مقدر چمکانا چاہتے ہیں، اپنے مقدر کو ستارہ بنانا چاہتے ہیں، اپنے مقدر اپنے نصیب جگمگانا چاہتے ہیں، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اگر آپ کے گھروں میں کوئی بندش وغیرہ ہے تب بھی آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اگر آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، جو شخص جس کا بال قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی امکان اس کو نظر نہیں آ رہا کہ میں اتنے سارے پیسے کیسے اتاروں گا، تو وہ بھی یہ عمل کرے۔ اللہ پاک پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کرے، اللہ پاک غیب سے اس کی مدد فرمائیں گے۔ اور اگر آپ نے کسی کے پیسے نہیں دینے، کسی نے آپ کے پیسے دینے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا کریں، وہ آدمی جس نے آپ کے پیسے دینے ہیں ان میں بھی اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائیں تو وہ آپ کو آپ کی رقم لوٹا دے۔ اسی طرح جس صورت کے بارے میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ بہت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ اس کے فضائل اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو اس کے لیے وقت بہت زیادہ چاہیے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، بارگاہ الہی میں حاضر ہوا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ آپ فرشتہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دے رہا ہے، اور جس کے نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مطمئن ہوئے، تو اندازہ لگائیے کتنی بابرکت ہے یہ سورہ، جس کے بارے میں آپ سنتے جا رہے ہیں، اور اس عمل کو اچھے سے سمجھیے۔ پھر آپ نے 3 لونگ کے دانوں کے اوپر یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے کہ عمل کرنا ہے۔ میں اب آپ کو عمل کا طریقہ بتانے لگی ہوں۔ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کسی نماز کے ساتھ اگر نہیں کرنا، جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 3 دانے لونگ کے لے لینے ہیں، کسی پلیٹ وغیرہ میں لے لیں یا کسی کاپی کے اوپر رکھ لیں۔ آپ نے 3 دانے لے لیے لونگ کے، تو آپ نے 3 دانے لونگ کے لے کر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی درود پاک، چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی تھی وظائف آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کیا، اس کے بعد آپ نے 3 لونگ لے لینے ہیں، ایک پلیٹ میں رکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یا جو درود پاک آپ کو اچھے سے آتا ہے وہ درود پاک آپ پڑھ لیں۔ آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 لونگ کے جو دانے لینے ہیں، ان میں ایک دانے کے اوپر آپ نے ایک لونگ کے دانے کے اوپر 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، یعنی کہ 33 ٹائمز ایک لونگ کے دانے کے اوپر 33 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے دوسرا لونگ کا دانہ لینا ہے، اس پر بھی آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے تیسرا لونگ کا دانہ لینا ہے، اس میں بھی آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، ایک لونگ کے دانے کے اوپر آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح سے آپ نے 3 دانوں کے اوپر الگ الگ 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ پھر 7 مرتبہ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا، وہی درود پاک آپ نے آخر میں پڑھ لینا ہے۔
اپنی حاجت اپنے سامنے رکھنی ہے، اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، چاہے وہ مالی مسئلہ ہے یا گھریلو مسئلہ ہے، یا آپ کو اپنا ذاتی گھر لینا ہے، یا آپ کے گھر میں جادو ہے، یا آپ کے گھر میں بندش ہے، یا نظر بد کا شکار ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کو پیسے چاہیے، آپ کو اپنی تقدیر کے بند تالے کھولنے ہیں، یا بچوں کی قسمت کو جگمگانا ہے، یا بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے کرنے ہیں، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اپنے میاں بیوی میں محبت پیدا کرنی ہے، گھر میں محبت پیدا کرنی ہے، بچوں کو فرما بردار بنانا ہے، تو آپ سب کہ سب اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں تصور باندھ لیں کہ آپ نے کس مقصد کے لیے پڑھنا ہے، تو اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ اللہ پاک کا یہ جو سورہ کوثر کو آپ نے جو لونگ کے دانوں پر پڑھنا ہے، یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ خود کہیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی اعلیٰ دین کا چراغ آ گیا ہے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔